ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل فلسطین پر کیسے قابض ہوا، کیونکہ ہم سب فلسطین کو دل و جان سے سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ مسئلہ آخر ہے کیا اور یہ سب کچھ کیسے اور کیوں کر ہوا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 میں شروع ہوئی، اس سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اس وقت فلسطین میں تقریباً 87% مسلمان رہتے تھے، جبکہ یہودی صرف 3% تھے اور 10% کے لگ بھگ عیسائی آباد تھے، اور یہ سب امن کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ لیکن پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور 1918 میں جب اس جنگ کا اختتام ہوا تو برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا، اور برطانوی راج میں ہی فلسطین میں آہستہ آہستہ یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ 1936 تک انگریزوں کی ملی بھگت اور آشیرواد سے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی، اور یہ سارے یہودی یورپ سے فلسطین آ رہے تھے۔ تب فلسطینیوں اور دیگر عربوں کے ذہن میں بھی نہ آیا کہ یہودی اس سرزمین پر اپنی علیحدہ اسٹیٹ بنانے کا پلان بنا رہے ہیں، اور اس ضمن میں برطانیہ ان کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ ادھر یہودیوں نے اپنے پلان کے مطابق فلسطینیوں سے دھڑا دھڑ زمینیں خریدنا شروع کر دیں، اور ان زمینوں پر جو فلسطینی کسان اور مزدور کام کرتے تھے، یہودیوں نے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ تب فلسطینیوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ ان کو ان کی زمینوں سے ہی بے دخل کرنے اور زمینیں خریدنے کے پیچھے کچھ عوامل ضرور کار فرما ہیں۔ اسی لیے فلسطینیوں نے متحد ہو کر برطانوی راج کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن افسوس کہ وسائل کی کمی کے باعث یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت یورپ میں یہودیوں کا بہت زیادہ قتل عام کیا گیا، اور جان بچا کر بھاگنے والے لاکھوں یہودیوں نے بھی فلسطین کا ہی رخ کر لیا۔ 1942 میں جنگ عظیم کے دوران ہی برطانیہ فلسطین چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس وقت تک لاکھوں یہودی فلسطین آ کر آباد ہو چکے تھے۔ ناظرین، 1947 میں اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ 55% حصہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دے دیا جائے اور 45% حصہ فلسطینیوں کو۔ یہ سراسر ناانصافی پر مبنی فیصلہ تھا، لیکن اس کے خلاف کوئی مؤثر آواز نہ اٹھائی گئی، اور فلسطینیوں کے پاس فلسطین کی سرزمین پر ہی صرف 45% جگہ رہ گئی۔ اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا کہ یروشلم جہاں مسجد اقصی ہے، یہ ایک نیوٹرل جگہ رہے گی۔ ناظرین، مسلمانوں کی قبلہ اول کو فلسطینیوں کی ملکیت کی بجائے نیوٹرل قرار دینا بھی ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ فیصلہ تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل نے خود کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا۔ فلسطینی سرزمین پر یہودی ریاست کے قیام کا سن کر 1948 میں ہی عرب ممالک کی اسرائیل سے جنگ شروع ہو گئی، لیکن ناقص اور کمزور حکمت عملی کی وجہ سے اس جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی، اور اسرائیل کے پاس 55% سے بڑھ کر اب 78% علاقہ آ چکا تھا۔ ناظرین، 1967 میں ایک بار پھر عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی، اور اس جنگ میں بھی ناکامی کے بعد عرب تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن اسرائیل نے فلسطین کے کچھ مزید علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جن میں غزہ اور مغربی کنارہ بھی شامل تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، جسے اقوام متحدہ نے نیوٹرل جگہ قرار دیا تھا۔ 1980 میں اسرائیل نے یروشلم کو ہی اپنا دارالحکومت قرار دے دیا، اور جو 4 لاکھ فلسطینی وہاں مقیم تھے، انہیں ان کی شہریت سے ہی محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے فلسطینیوں کے گھر تباہ کرنا شروع کر دیے، اور 2 لاکھ یہودیوں کو بھی یروشلم میں لا کر بسا دیا۔ ناظرین، اس ساری کہانی کا خلاصہ یہی ہے کہ 100 سال پہلے فلسطین میں فلسطینی ہی رہتے تھے۔ یہ فلسطینیوں کی ہی سرزمین ہے جہاں یورپ بھر سے لاکھوں یہودی لا کر بسائے گئے، فلسطینیوں کی زمینیں خریدی گئیں، اور اقوام متحدہ کے یک طرفہ اور غلط فیصلوں کی بدولت اسرائیل وہاں اپنی ریاست بنانے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ 100% ایک ناجائز ریاست ہے۔ اسرائیل نے اپنا جاسوسی نیٹ ورک تمام عرب ممالک میں پھیلا دیا، جس کی وجہ سے وہ مصر جیسے طاقتور ملک سمیت تمام عربوں کو بھی شکست دینے میں کامیاب رہا۔ اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ اسرائیل کے لیے وضع کردہ حصے کے علاوہ باقی تمام علاقوں سے ناجائز قبضہ چھڑوا کر فلسطین کو واپس دلوائے اور اسرائیل کا ظلم اور زیادتیاں بند کروائے۔